چوئی صاحب جوڈیشری کی اگر بات کریں، دیکھیں اس وقت لائرز جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، ججز ہمیں ڈیوائیڈڈ نظر آ رہے ہیں، اور یہ بات شروع ہوئی 26ویں آئینی ترمیم سے۔ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کرائی پاکستان پیپلز پارٹی نے، مصطفیٰ نواز صاحب کے سابق چیئرمین صاحب نے ان کو لیڈ کیا، پھر ساتھ میں پی ایم ایل این بھی اس میں شامل تھی، آف کورس ایم کیو ایم، وہ سارے۔ لیکن اگر تحریک انصاف اقتدار میں ہوتی تو 26ویں آئینی ترمیم کی وہ بھی حمایت کرتے اور وہ بھی پاس کرتے۔ یہی تو پرابلم ہو گئی ہے، یہ آپ 26ویں آئینی ترمیم میں جو سسٹم لے کے آئے ہیں نا، یہ کسی حکومت نے بھی ریورس نہیں کرنا، کیونکہ یہ اتنا حکومت کو سوٹ کرتا ہے۔ جوڈیشری کا جو بیڑا غرق ہوا ہے کہ یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہو گئی ہے، اور اس کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی حکومت آسانی سے ریورس کرے گی۔ آج اصل میں میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی ہے، جو اتنا میڈیا پہ نہیں ڈسکس ہوئی، وہ یہ ہوئی ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے پرائم منسٹر کو، لیڈر آف اپوزیشن کو بلایا ہے بات کرنے کے لیے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب انہیں یہ ججز اپوائنٹ کرنے سے پہلے بلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، 43 ججز آپ نے اپوائنٹ کر دیے ہیں۔ یہ جو 43 کے 43 ججز ہیں، اب یہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں، اور ان کا جو اس وقت سچویشن ہے وہ پی سی او ججز سے علیحدہ نہیں ہے، جو اس ترمیم کے بعد جو ججز آئے ہیں۔ اب اگر وہ ان کو پہلے بلا کے اور ان کے اعتراضات بات سن کے کوئی سلوشن نکالنے کی بات کرتے تو وہ بہتر تھا، بٹ نن دا لیس ابھی بھی اگر انہوں نے بلایا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک مثبت بات ہے، اور چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ رول پلے کریں، کیونکہ اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں، جو کانفلکٹ ریزولوشن کے ادارے ہیں، وہ بڑے کرائسس میں ہیں۔ آپ نے الیکشن کمیشن ختم کر دیا، آپ نے جوڈیشری ختم کر دی، آپ نے اب تو سپریم کورٹ بالکل ہی ایک، آپ نے بالکل اس کو جو ہے وہ ایگزیکٹو کا ماتحت ادارہ بنا دیا ہے۔ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس میں پرائم منسٹر کو اور جو پی ٹی آئی ہے اس کو انوالو کریں، اینڈ وی شوڈ آل ٹرائی کہ اس کا کوئی سلوشن جو ہے وہ نکلے۔ ٹھیک، مصطفیٰ صاحب، جو اپوزیشن کا شاید خاقان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک گرینڈ الائنس تک بات پہنچی نہیں ہے، مولانا صاحب کے ویوز سے عمران خان صاحب کے بارے میں فواد چودھری صاحب بھی واقف ہیں، ذاتی طور پر آپ کو پتہ ہے، ہم سب واقف ہیں کہ کوئی زیادہ وہ قدردان نہیں ہے عمران خان صاحب کی سیاست کی۔ کیا جے یو آئی اور پی ٹی آئی آپ کو ساتھ چلتے نظر آ رہے ہیں آگے جا کے؟ اور میں تحریک کی بات کر رہا ہوں، باقاعدہ مطلب پروٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں، جلسے جلوسوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا جب شہید بی بی اور میاں نواز شریف صاحب بھی ایک دوسرے کے قدردان نہیں تھے، لیکن انہیں پھر ساتھ بیٹھنا پڑا۔ پھر اسی طرح شہباز شریف صاحب کی، میاں نواز شریف صاحب کی پیپلز پارٹی کے بارے میں، پیپلز پارٹی کی ان کے بارے میں سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں۔ کسی نے کہا کہ میں لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، کیا کروں گا، لیکن پھر وہ ایک دوسرے کے قدردان نہیں تھے، لیکن انہیں ساتھ بیٹھنا پڑا۔ تو سیاسی حالات مجبور کر دیتے ہیں آپ کو اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے اپوزنگ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی۔ بالکل مولانا صاحب کی اور تحریک انصاف کی ماضی میں کافی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں رہی ہیں، لیکن ساتھ بیٹھے۔ ابھی پہلی میٹنگ ہی ہوئی تو اس کا کانسیکوینس آپ دیکھ لیں کہ رات کو میٹنگ ہوتی ہے اپوزیشن رہنماؤں کی، اور اگلے ہی دن وزیر اعظم بنفس نفیس دوڑتے دوڑتے پہنچ جاتے ہیں مولانا صاحب کے گھر۔ تو یہ دیکھیں، یہ بات تو آپ بھی بطور ایک سیاسی مبصر کے، جرنلسٹ کے، ہم سارے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اور جے یو آئی کا ایک لیتھل کمبینیشن ہوگا، اور اگر یہ کمبینیشن بن جاتا ہے، حتمی اپنی اس پہ شکل پہ سامنے آ جاتا ہے، اور یہ اپوزیشن کا الائنس ایک لارجر نیشنل ایجنڈا کو سامنے لے کر چلتا ہے جس سے کوئی پاکستانی اختلاف نہ کر سکے، جس میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی بات ہو، جو سویلین اسپیس سیڈ کر دی ہے اس کو ری گین کرنے کی بات ہو، ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کی بات ہو، بحالی انسانی حقوق کی بات ہو، جو پیکا جیسے کالے قوانین لائے گئے ہیں ان کو ختم کرنے کی بات ہو، ٹیررزم اتنا بڑا ایشو ہے اس کو کس طریقے سے ریزالو کرنا ہے اس کی بات ہو، تو کون پاکستانی اس سے انکار کرے گا؟ اور اگر یہ لارجر نیشنل ایجنڈا کے اوپر یہ پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں، اسپیشلی تحریک انصاف اور جے یو آئی، تو آئی تھنک حکومت از ڈن۔ پھر تو یہ دنوں کی بات رہ جائے گی، ہفتوں کی بھی نہیں۔
اچھا دنوں کی بات رہ جائے گی فواد چوہدری صاحب، آخر میں جو لیتھل کمبینیشن کی کھوکھر صاحب بات کر رہے ہیں اس میں ایک چیز انہوں نے پیکا تو ایڈ کر دی، لیکن ساتھ میں لائرز آف کورس جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ساتھ میں اپوزیشن جماعتیں ہیں، مواد سارا موجود ہے، یہ لیتھل کمبینیشن جو ہے یہ کیا آپ کے خیال میں بننے دیا جائے گا؟ دیکھیں بند تو یہ 6 مہینے پہلے جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ باہر ہے ابھی، ان کا وہ قد نہیں ہے کہ وہ اس کو اچیو کر سکیں، اور اس کی وجہ سے جے یو آئی کا بھی آپ دیکھیں نا جو 2-3 باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مولانا پی ٹی آئی سے اتنے فاصلے پہ ہوتے جو ماضی میں رہے ہیں تو وہ حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ حکومت میں نہیں شامل ہوئے۔ اس وقت دیکھیں فروری کے الیکشن ہو، افغانستان کا معاملہ ہو، کے پی میں آپریشن کا معاملہ ہو، اس میں مولانا فضل الرحمان کا اور عمران خان کا ویو ایک ہے، اور اس لیے ان کو ایک قریب آمنا میں مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے جو لیڈرشپ جو نیگوشیٹ کرتی ہے یا چیزیں کرتی ہے ان کا تجربہ بھی نہیں ہے، ان کا قد بھی نہیں ہے، وہ جانتے بھی نہیں ہے اس طرح سے، جس کی وجہ سے یہ الائنس جو ہے وہ اب تک نہیں ہو سکا، اور اب بھی آگے اگر اس میں پرابلم آئیں گے تو وہ 75% پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی ہے، ابھی بھی پرابلم۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ آج 26ویں آئینی ترمیم پہ اگر آپ مولانا کو بلیم کریں تو فیکٹ از کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کی پرپوزل جو کانسٹیٹیوشن بینچز کی ہے وہ تو پی ٹی آئی لے کے گئی تھی مولانا کے پاس، تو پھر بیٹھتے نا اس کو پورا جو ہے وہ چیزیں آگے کرتے۔ اسی طرح سے آپ نے کہا کہ ہم نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے بات چیت نہیں کریں گے، پھر آپ نے اچکزئی صاحب کو اور مولانا کو پیچھے چھوڑ کے آپ نے ان سے بات چیت شروع کر دی، تو اس طرح تو نہیں الائنسز بن سکتے، آپ کو اعتماد بنانا پڑتا ہے، رشتے بنانا پڑتے ہیں۔ وہ این جی او نہیں چلا رہے، پولیٹیکل پارٹی چلا رہے ہیں، ان کو پولیٹیکل ایک آپ کو پیکج دینا ہوگا جس میں وہ مطمئن ہو، اور یہ بات بالکل صحیح ہے مصطفیٰ کی کہ جو جے یو آئی کی اسٹیٹ پاور ہے، پی ٹی آئی کی اسٹیٹ پاور ہے اور وکلا کی اسٹیٹ پاور ہے، یہ 3 اتنی بڑی قوتیں ہیں کہ یہ حکومت بہت کمزور ہے، یہ مقابلہ نہیں کر سکتی، تو یہ کامبو جس دن بن گیا حکومت کا وہ آخری ہفتے ہوں۔